حضرت بی بی فضا حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خادمہ تھی۔ فضا عربی زبان میں چاندی کو کہتے ہیں۔ ان کا نام میمونہ بھی کتابوں میں آتا ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کئی دن گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا، تو یہ چونکہ حبش کے بادشاہ کی خادمہ بھی ہے کہ اس کی کنیز تھی، خادمہ تھی، شہزادی کی بھی روایت ہے کہ اس نے تحفتاً شہزادی کونین کی خدمت کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور آقا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھا یہ کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا، روزے سے رہتے ہیں، اس نے کہا شاید کچھ ملتا نہیں، کچھ آتا نہیں۔ اسے چاندی اور سونا بنانے کا جناب فضا کو علم تھا، اور وہ اکسیر ان کے پاس تھی۔ غربت یا یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے تانبے کا ایک ٹکڑا لیا، اور اس کو تانبے کے ٹکڑے کو ہلکا سا گرم کر کے اس پر وہ اکسیر ڈالی، اور وہ سونا لے کر حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں آ گئی، اور آ کر عرض کیا کہ حضور اس کو بازار میں فروخت کر دیجئے۔ مولا علی مرتضیٰ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مرمت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک نظر دیکھی سونے کی طرف تو فرمایا فضا یہ تانبے کو اگر پگھلا لیتی پھر یہ اوپر اکسیر ڈالتی تو زیادہ اچھا سونا بنتا۔ فضا کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا یا علی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو میرا حسن بھی جانتا ہے، یہ تو میرا حسن 3 سال کے کھیل رہے ہیں، یہ تو میرا حسن بھی جانتا ہے۔ فرمایا ہم اللہ کی رضا کے لیے نہ حضور اس دنیا سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، واجبی سا تعلق رکھتے ہیں، اور ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کی طرح پیٹ بھر کے صبح بھی کھائیں، دوپہر بھی کھائیں، شام بھی کھائیں۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ پھر وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا یہ لے جاؤ بازار میں، اس کے ٹکڑے کروا کر لاؤ، سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا کر لاؤ۔ وہ سونے کے ٹکڑے جب جناب فضا کروا کر لائیں تو آپ نے فرمایا یہ فلاں یتیم کے گھر میں دے آؤ، یہ فلاں بیوہ کے گھر میں دے آؤ۔ یعنی گھر میں فاقہ لیکن سونا اس در سے بانٹا جا رہا ہے۔ جب ہم ان روایات کو پڑھتے ہیں پھر صحیح بخاری کی اس حدیث کی ہمیں سمجھ آتی ہے جس میں میرے آقا نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کئی کتب میں ہے، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ جو کائنات کو بانٹنے والے ہیں انہوں نے اس دنیا سے اپنا تعلق واجبی سا رکھا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو ان کی شان کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اس لیے لوگ اس شان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شہادت حسین کی عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہیں وہ اسے شہزادوں کی جنگ کہہ کے لوگ گزرتے ہیں، کہیں اسے خلافت کا لالچ کہہ کر کہ حضرت حسین کو کوفہ والوں نے بلایا تھا، یہ خلافت کے لیے گئے تھے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، کوفہ والوں کے خط بعد میں آئے تھے اور حضور نے یہ پہلے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، یا کوفہ والوں کے خط پہلے آئے تھے؟ آقا نے عظمت پہلے بیان کر دی کہ یہ شان ہے ان کی، یہ شان ہے ان کی، یہ عظمت پہلے بیان ہو گئی، خط بعد میں آنا یہ عالم اسباب ہے۔ وہ کوفہ والوں کے خط کربلا پہنچانے کا سبب تھے، اس سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ حسین ابن علی اپنی اصل منزل کی طرف گامزن تھے، وہ ایک عالم اسباب میں ایک سبب بن رہا تھا کہ وہاں تک پہنچنا کیسے ہے۔